بیان کیا گیا کہ ایک عیسائی راہب جس کو ٹچ کر دیتا تھا بیمار کو شفا ہو جاتی تھی، جس کے بارے میں جو کہہ دیتا تھا وہ ہو جاتا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے، لوگوں کی عادت ہے جہاں لوگ تھوڑی سی چمک دمک دیکھتے ہیں وہاں ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ بیمار کو شفا ملا، لوگ ادھر جانے لگے، اس نے جو کہہ دیا ہو گیا، لوگ ادھر جانے لگے۔ ایک عالم دین، مسلمانوں کے عالم دین کو فکر ہوگی کہ یہ اس کا شعبدہ اگر اسی طرح پروان چڑھتا رہا تو لوگ عیسائی ہو جائیں گے، اس کا مذہب قبول کر لیں گے۔ تو انہوں نے سوچا یہ قصہ تمام کرنا چاہیے، یہ قصہ تمام کرنا چاہیے، کیونکہ لوگوں کو سمجھ نہیں ہے، عوام تو عوام ہے، عوام جدھر فائدہ دیکھتی چلی جاتی ہے، وہ فائدہ ہو رہا تھا چلی گئی، یہ نہیں دیکھا کہ اصل کیا چیز ہے۔ انہوں نے سوچا میں ایک کام کرتا ہوں، اس عیسائی راہب کا قصہ تمام کرتا ہوں، یعنی کہ لوگوں کا ایمان بچانے کے لیے میں یہ مانا تو ٹھیک ورنہ اس کو قتل کر دوں گا۔ آستین میں خنجر چھپایا، وہ عالم اس کے دروازے پر گئے، دروازہ بند تھا، دروازے پہ دستک دی، اندر سے آواز آئی، اے محمدی عالم دین، جو آپ میرے قتل کے ارادے سے آئے ہیں آپ باز آ جائیں، اور جو آستین میں خنجر چھپا لائے ہیں اس سے بھی باز آ جائیں۔ آپ مجھے قتل نہ کریں، آپ مجھے قتل نہ کریں، آپ آستین کا خنجر پھینک دیں، آپ مجھے قتل نہ کریں۔ ان کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ اب تک تو لوگوں سے سنا تھا، اب تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ یہ تو میرے آنے کا ارادہ بھی جانتا ہے، میرے آستین کا چھپا خنجر بھی جانتا ہے۔ پھر کیا تھا؟ انہوں نے کہا دروازہ کھول، میں وعدہ کرتا ہوں تجھے قتل نہیں کروں گا، دو بات مجھ سے کر لے۔ کیا تھا؟ وہ اندر داخل ہوئے، کہا کہ سچ بتانا یہ مرتبہ تجھے ملا کیسے کہ تو میرے دل کا ارادہ بھی جان لیتا ہے، میری آستین کا خنجر بھی جان لیتا ہے۔ پتہ ہے اس عیسائی راہب نے کیا کیا؟ صرف ایک ہی بات ہے، میں نے نفسانی خواہشات کو چھوڑ دیا، یہ مرتبہ اللہ نے مجھے عطا کر دیا کہ میں دل کے حالات جاننے لگا، میں آستین کا چھپا خنجر جاننے لگا۔ لیکن عالم تو عالم ہوتا ہے، اور وہ بھی مصطفیٰ جان رحمت کا غلام۔ اللہ اکبر! عالم جلدی سے کسی سے متاثر نہیں ہوتا، عالم ربانی۔ پھر انہوں نے جب دیکھا کہ اس نے کہا کہ میں نے نفسانی خواہشات کو چھوڑا تو اللہ نے مجھے یہ مرتبہ دے دیا، حالانکہ یہ دنیا کی حد تک تھا، آخرت میں تو اس کا کوئی مقام نہ ہونا تھا کیونکہ ایمان نہ تھا۔ اس عالم دین نے کہا یہ بتاؤ جب تم نے نفسانی خواہشات چھوڑی تو یہ مرتبہ ملا، آگے کا کیا پلان ہے؟ آگے نفسانی خواہشات پہ عمل کرنا ہے یا نفسانی خواہشات کو چھوڑ کر ہی چلنا ہے؟ تو کہا جب نفسانی خواہشات کو چھوڑنے سے یہ مرتبے مل گئے ہیں تو آگے کا پلان بھی یہی ہے کہ کبھی نفسانی خواہشات پر عمل نہیں کروں گا، نفس کو کچلتا ہی رہوں گا۔ تو کہا کہ اب میں تمہیں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھو اور مسلمان ہو جاؤ، بتاؤ تمہارا نفس کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا اگر یہ دعوت آپ مجھے دیتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تو میرا نفس اس کو قبول نہیں کرتا، نفس مخالفت کرتا ہے کہ کہتا ہے قبول مت کرنا۔ کہا تم نے تو ابھی کہا کہ میں نفس کی مخالفت کروں گا، اب تمہارا نفس مسلمان بننے کی مخالفت کرتا ہے تو تمہارا فیصلہ کیا ہوگا؟ اس نے کہا نفس مخالفت کرتا ہے، میں نے سارے کام نفس کی مخالفت میں کیا ہے، یہ کام بھی نفس کی مخالفت میں کہوں گا، اور لا الہ الا اللہ پڑھ کے وہ مسلمان ہو گئے۔ آپ مجھے بتائیں میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، نفسانی خواہشات کو چھوڑنے پر جب کافروں کو دنیا کی حد تک یہ انعام مل سکتا ہے تو مومنوں کو کتنے مقام ملیں گے، مومنوں کو کتنے مرتبے ملیں گے۔ آج ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، نفسانی خواہشات چھوڑ کر تو دیکھو، پھر دیکھو میرا اللہ کیسے دعائیں قبول کرتا ہے۔ مولا کائنات سے کسی نے کہا میرے مولا آپ کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، وجہ کیا ہے؟ کہا میں اس کی مانتا ہوں وہ میری مان لیتا ہے، بات اتنی ہے۔ اللہ اکبر! ہمارا حال یہ ہے اذان کی آواز سن کر ہم گھروں میں بیٹھے ہوں، نفسانیت ہے، اللہ اکبر، اور پھر اللہ اللہ نفسانی خواہشات اس قدر دلوں میں گھر کر گئی کہ میں میرے سوا کوئی نظر ہی نہیں آتا۔ جہاں نفسانیت نہیں ہوگی، جہاں نفس نہیں ہوگا، آدمی اپنے آپ کو سب سے حقیر سمجھے،
اور جو اپنے آپ کو حقیر سمجھے اس کا جھگڑا کسی سے نہیں ہوگا. دنیا کے جھگڑوں کا خاتمہ نفس کے خاتمے پر، نفس کو کچلنے پر ہے. نفس کو کچلو پھر سب آپ کو اچھے ہی دکھیں گے. دراصل انسان کا دل آئینہ ہے، آئینہ. ہر بندہ اس کے دل کے آئینے میں اس کو نظر آتا ہے. اگر مجھے کوئی برا دکھ رہا ہے تو مجھے اس پہ انگلی اٹھانے کی بجائے اپنے دل پر کا احتساب کرنا چاہیے کہ یہ مجھے برا کیوں دکھتا ہے، یہ مجھے برا کیوں دکھتا ہے. ارے جب شاہ جہاں کی بنائی ہوئی عمارت خراب نہیں ہو سکتی تو قدرت کا بنایا ہوا انسان کیسے خراب ہو سکتا ہے؟ بات تو اتنی ہے کہ اپنے دل کے آئینے کو درست کر لے. قدرت نے بہت اچھی کائنات بنائی ہے اور اللہ اکبر، انسان جس دن اپنے آپ کو اچھا کر لے گا سب اس کو اچھے 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 ہی نظر آئیں گے. قربان جائے عمر ابن خطاب کے ہاتھ میں تلوار تھی مگر مصطفیٰ جان رحمت نے تلوار کے بدلے میں تلوار نہیں بلکہ دعا کو ہاتھ اٹھائے. تلوار لانے والا عمر ہار گیا، دعا دینے والے مصطفیٰ جان رحمت جیت گئے اور ہمیشہ کے لیے عمر غلام ہو گئے. پتھر مارنے والے ہار گئے، پتھر اٹھا سہ کر کے دعا دینے والے مصطفیٰ جان رحمت کے مشن کی جیت ہو گئی. تو آج نفسانیت ہے. بھائی اچھا نہیں لگتا، نفسانیت. کسی کی ترقی اچھی نہیں لگتی، نفسانیت ہے. نفس کبھی انسان کو اچھائی کی طرف جانے نہیں دے. اور یاد رکھنا سرکار سیدی شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب تک تمہارے دل میں ذرہ برابر رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا تمہاری عبادتوں کا فیض تمہیں نہیں ملے گا. عبادتوں کا فیض تمہیں نہیں ملے گا. تو کہا تکبر کی علامت کیا ہے؟ تکبر کی علامت کیا ہے؟ تو فرمایا اگر تم نے کائنات میں سب کو اپنے سے بہتر سمجھا، توجہ کریں، کائنات میں تم نے ساری کائنات کو اپنے سے بہتر سمجھا اور اپنے کو حقیر سمجھا، لیکن ایک بندے سے اپنے آپ کو بہتر سمجھا تو سمجھ لینا کہ ابھی بھی تمہارے اندر تکبر موجود ہے کہ آپ نے ایک بندے سے اپنے آپ کو بہتر. اور یاد رکھنا اپنے آپ کو کسی سے بہتر سمجھنا یہ آپ کی عبادتوں کو ضائع کروا دیتا، کوئی برکت نہیں ملتی. امام ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، بہت خوبصورت سی بات لکھتے ہیں، توجہ کریں. دیکھو سارے جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں، پورے اختلافات ختم ہو سکتے ہیں، گناہ کا خاتمہ ہو سکتا ہے، نفس کو کچلو. کسی نے مولا کائنات سے پوچھا جنت کتنی دور ہے؟ مولا علی سے کسی نے پوچھا جنت کتنی دور ہے؟ تو کہا کہ بس 2 قدم پر جنت ہے، ایک قدم اپنے نفس پہ رکھو، دوسرا قدم جنت میں رکھو. کوئی نفس پہ قدم، نفس کہے جھگڑا کرنا کا نہیں کرنا، نفس نے کہا اس سے نہیں ملنا کا ضرور ملنا، نفس نے کہا اس کو سلام نہیں کرنا ضرور کرنا، نفس نے کہا آج چوری کرنا نہیں کرنا، نفس نے کہا وضو نہیں کرنا ضرور کرنا. اس لیے کہ جس کو نفس کہتا ہے وضو مت کرو، سخت سردی ہے وضو مت کرو، بیمار ہو جائے گی وضو مت کرو، ایسے میں جو ٹھنڈے میں وضو کرتا ہے اللہ اس کی مغفرت کر دیتا ہے. یعنی نفس کی مخالفت ہو. اور اب یہ چیزیں دھیرے دھیرے ختم ہوتی جا رہی ہے. نفس کو ہم نے سب کچھ، قرآن نے کہا ہے نا کہ لوگوں نے اپنے نفس کو خدا بنا لیا، اپنی خواہشات کو خدا بنا لیا. اور کسی بزرگ نے فرمایا کہ روئے زمین پر جھوٹے خداؤں میں سب سے زیادہ اگر کسی کی عبادت کی جاتی ہے تو نفس کی لوگ عبادت کرتے ہیں. لوگوں نے نفس کو اپنا معبود بنا، نفس 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 سب نفس.